وہ ایک لال داڑھی والا مولوی پچھلے کئی دنوں سے بھونک رہا ہے نا جی علی کے باپ کے ایمان پہ، تو اس نے صرف بند کمروں میں کیمرہ لگا کے گفتگو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. کہیں چوک سجا، کہیں میدان سجا، کہیں ممبر لگا، کہیں کھل کے سامنے آ، کہیں کھل کے بیٹھ کے بات کر، سامنے پورا پنڈال ہو، تیری بھی عوام ہو، ہماری بھی عوام ہو، کہیں کھلا میدان ہو، پھر تو علی کے باپ کے ایمان پہ بھونک. پھر ہم تجھے بتائیں کہ صرف علی کے باپ پہ بات نہیں ہونی، پھر ہر کسی کے باپ پہ بات ہونی. پھر ہم صرف علی کے باپ کا ایمان ثابت نہیں کریں گے، ہم اول سے شروع کریں گے کہ پہلے کا باپ کب مسلمان ہوا تھا، دوسرے کے باپ نے کلمہ کب پڑھا تھا، تیسرے کے باپ نے کلمہ کب پڑھا تھا. پھر تیرے بڑے بڑے پیروں کے شجرے کھول کے بتائیں گے. اور مجھے عزت علی کی قسم ہے، ہم علی کے باپ کا ایمان ثابت کر لیں گے، تجھ سے پیروں کا باپ بھی ثابت نہیں. سوچ کے اترنا، سوچ کے آنا. ہمارے چاکے بڑے کھلے ہوئے ہیں. میں سلام کرتا ہوں اہل سنت جید علماء کو جو حضرت ابو طالب کی فضیلت میں خود دفاع کے لیے آ گیا. ایک آدھ دانا تو ہر گٹری سے گندا نکل آتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ ہے تو ان کے ہاں بھی کچھ ہے. اگر علی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی تو پھر ہر کسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی. پھر ہم قبول اسلام صرف علی کے باپ کا نہیں پڑھیں گے، پھر ہم بڑے بڑے بندوں کا قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے. ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی پھیکی نہیں ہوئی. تم نے خود لکھا تھا کہ بہت بڑے بندے کے قبول اسلام کا واقعہ، جب وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور رستے میں کسی نے کان میں بتا دیا تھا کہ بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ابھی تو تمہاری کتابوں سے وہ عبارتیں ختم نہیں ہوئی. جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے شراب پی لی تھی تو باپ نے کہا تھا اسے کوڑے مارے جائیں. باپ عدل دکھانے لگا تھا، بیٹے نے شکل دکھا دی. باپ نے کہا کوڑے مارے جائیں، اسے کہا بے شک مارے، لیکن مارے وہ جس نے خود کبھی نہ پی. ابھی تو تمہارے ہاں وہ روایتیں لکھی ہیں کہ جو خود کہہ گئے کہ ہمارے ہاں شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے. ہم زبان گدی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ پہ بھونکے گی. ہم صرف اولاد ابو طالب کا دفاع نہیں کرتے، ہم حضرت ابو طالب کے دفاع کے لیے بھی کھڑے. دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب کے لیے تیار ہے. صرف ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم ہے ہی نہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اشتہار لگا ہو قرآن تحقیقی سیمینار، قرآن تحقیقی کانفرنس، کیا وہ قرآن پہ تحقیق کرے. نہیں، قرآن کی کسی آیت پہ تحقیق نہیں، پھر علی کے فضائل پہ تحقیق نہیں. قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. مولوی سے پوچھو یہ جو قرآن میں آیتیں لکھی اور واقعات لکھے یہ ہماری سمجھ میں تو آ نہیں رہے. وہ کہتے نہیں آ رہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے. اگر قرآن کے واقعات اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہیں تو علی کے معجزات علی کی ولایت کی وجہ سے. اور اللہ تسلیم کے معاملے میں اتنا سخت ہے، وہ حجت پہ تحقیق کرنے نہیں دیتا. اس نے کہا تھا آدم کو تسلیم کرو، جنہوں نے تسلیم کیا وہ علیہ السلام ہو گئے. ایک نے تحقیق کی تھی، حشر اس کا زمانے کے سامنے ہے. آج بھی بندے اٹھتے ہی اس پہ لعنت کرتے ہیں، بیٹھتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اس کا قصور کیا تھا؟ اس کے پاس نمازیں تھی، اس کے پاس سجدے تھے، اس کے پاس عبادت تھی، اس کے پاس تسبیحاں تھی. وہ اللہ کو مانتا تھا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کی حجت کا انکار کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس توحید کا انکار نہیں کرتا، توحید کی حجت کا انکار کرتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اللہ نہیں، اس نے کہا تھا یہ تیری حجت نہیں ہے. خدا نے فوراً لعنتی بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. نہ اس کے سجدے دیکھے، نہ اس کی نمازیں دیکھی، نہ اس کی تسبیحاں دیکھی، نہ اس کی عبادتیں دیکھی. میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو غلطیوں کو بخش دیتا ہے. تو نے ہر ایک کا قیامت کے دن ایک وقت مقرر کیا ہے کہ تمہارے اعمال کے فیصلے میں قیامت والے دن کروں گا. تمہیں جنت دینی ہے، تمہیں جہنم دینی ہے. لیکن تو نے ابلیس کے لیے اتنی جلدی کی، تو نے اسے سزا پہلے سنا دی، اسے ابھی کا بھی لعنتی بنا دیا. میرے مالک اسے اتنی جلدی لعنتی کیوں بنایا؟ فرمایا اتنی جلدی لعنتی اس لیے بنا دیا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا.
اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی بخشا تھا، ہمیں بھی بخش دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر